بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادگی سے گزرتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ہریالی سے گھرا یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، لیکن یہاں کے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک چرواہا اسماعیل بھی تھا جو اپنے چند بکریوں کے ساتھ دن بھر پہاڑیوں پر گزارا کرتا۔ اسماعیل کے لیے یہ معمول کی زندگی تھی۔ صبح سویرے بکریاں لے کر نکلنا، پہاڑیوں پر ان کے لیے چارہ تلاش کرنا اور شام کو واپس گاؤں آنا۔ مگر اسماعیل کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب خواہش تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ کچھ خاص کر سکے، کچھ ایسا جو اس کی زندگی اور اس گاؤں کے لوگوں کی قسمت بدل دے۔ لیکن یہ محض خیالات تھے، خواب تھے جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک رات جب گاؤں پر چاندنی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں سکون تھا، اسماعیل نے اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر بکریوں کو باندھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ نیند کی آغوش میں گیا تو خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والے نرم اور پرسکون آواز میں اسے بلا رہے تھے۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ایک چمکتی ہوئی روشنی تھی۔ اسماعیل، تمہیں اپنی زندگی بدلنی ہے، بزرگ نے کہا۔ کیسے؟ میں تو ایک معمولی چرواہا ہوں، اسماعیل نے کہا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پہاڑ کے دوسری طرف ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اگر تم ہمت کرو تو نہ صرف تمہاری زندگی بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اسماعیل چونک کر جاگ گیا۔ صبح کا وقت تھا اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ خواب کے اثرات ابھی بھی اس پر باقی تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ محض ایک خواب تھا یا کسی اشارے کی طرف اشارہ؟ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ طے کر لیا کہ وہ اس راز کو تلاش کرنے نکلے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ سہنی پڑی۔ اسماعیل نے اپنی بکریوں کو باندھا، گھر کے چھوٹے سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر گاؤں کی طرف دیکھا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو اس کی زندگی میں آنے والے طوفان کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اسماعیل کے دل میں خواب کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایسی جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی انسان بھٹک جاتا ہے۔ وہاں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، درخت سرگوشیاں کرتے ہیں اور زمین خود اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ لوگوں نے وہاں کبھی کچھ حاصل نہیں کیا سوائے خوف اور ناکامی کے، مگر اسماعیل کے دل میں ایک عجیب جذبہ جاگا۔ اس کے خواب نے اسے یہ حوصلہ دیا کہ وہ ان کہانیوں کو غلط ثابت کرے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا جو چھوٹے سے کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماں نے جب اسے سوچ میں گم دیکھا تو پوچھا، اسماعیل، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اسماعیل نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ماں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کوئی بزرگ مجھے بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کے دوسری طرف جا کر اپنی تقدیر تلاش کرو۔ ماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ پہاڑوں کے دوسری طرف جانا بہت خطرناک ہے۔ وہاں نہ جانے کتنے لوگ گئے اور واپس نہیں لوٹے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالو۔ اسماعیل نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماں، میں جانتا ہوں کہ خطرہ ہے، مگر میں اپنی زندگی کو ہمیشہ یوں نہیں گزار سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں خوشحال ہو، لوگ غربت سے نکلیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب میں ہمت کر کے کچھ بڑا کرنے کی کوشش کروں۔ ماں نے گہری سانس لی اور دعا دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ لیکن یاد رکھو، اپنے مقصد کو کبھی نہ بھولنا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ اسماعیل نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی تیار کی جس میں چند ضروری چیزیں رکھیں، ایک پانی کا مشکیزہ، کچھ روٹیاں اور ایک پرانی چھری جو اس کے والد کی یادگار تھی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ کٹھن تھا، چٹانیں تیز دھار تھیں اور راستے پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔
मगर इस्माइल ने हार नहीं मानी। वो बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ता रहा। हर कदम उसे इस ख्वाब की रोशनी के करीब ले जा रहा था। पहाड़ के दरमियान इसे एक छोटा सा सायादार मकाम मिला। उसने वहां कुछ देर के लिए आराम किया। जैसे ही वो वहां बैठा, उसने महसूस किया कि हवा में सरगोशियां हो रही हैं। वो चौंक गया। ये वही बातें थीं जो गांव के लोगों ने बताई थीं, लेकिन ये सरगोशियां धमकी देने के बजाय जैसे इसका इस्तकबाल कर रही थीं। कौन है यहां? उसने बुलंद आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो खड़ा हुआ और दोबारा सफर शुरू किया। कुछ ही देर में इसे एक पुरानी और शिकस्ता कुटिया नजर आई। कुटिया के अंदर रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई इसका इंतजार कर रहा हो। क्या ये वही जगह थी जिसका ख्वाब में जिक्र था, या ये महज एक इत्तेफाक था? इस्माइल के दिल में कई सवालात उठे, मगर वो खुद को रोक ना सका। जैसे ही वो कुटिया के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, वही जो उसके ख्वाब में नजर आए थे। इस्माइल के कदमों की आहट पर कुटिया के अंदर बैठे बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। वो खामोशी से उसे देख रहे थे, जैसे वो इसके बारे में सब कुछ जानते हों। उनकी दाढ़ी चांदी की तरह सफेद थी और आंखों में एक गहरी रोशनी थी जो दिल में इत्मीनान का एहसास पैदा कर रही थी। कुटिया में फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा था, जिसके किनारे कदरे मिटे हुए थे। कोने में लकड़ी की एक छोटी मेज रखी थी, जिस पर एक चिराग टिमटिमा रहा था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, तुम्हें देखने का इंतजार था। इस्माइल हैरत में पड़ गया। आप कौन है और आपको कैसे मालूम कि मैं आ रहा हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जो तुमने ख्वाब में देखा था वो मैं ही था। यह ख्वाब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इशारा था कि तुम अपने मकसद की तरफ बढ़ो। इस्माइल की हैरत बढ़ गई। उसने जल्दी से कहा, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं? और यह जगह ऐसी क्यों लगती है जैसे ये दुनिया का हिस्सा ना हो? बुजुर्ग ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यह जगह वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसमें हिम्मत हो अपनी तकदीर को बदलने की। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया गया है कि तुम अपने अंदर छुपे खजाने को तलाश कर सको। खजाना? इस्माइल ने हैरानी से दोहराया। बुजुर्ग ने उसे करीब आने का इशारा किया। उनके पास एक पुरानी किताब रखी थी। उन्होंने किताब खोली, जिसके सफ़हात पर अजीब और गरीब नक्शो निगार बने थे। बुजुर्ग ने इस्माइल को समझाते हुए कहा, यह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि इल्म, हिकमत और ईमान का है। अगर तुम इसको हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना होगा। यह सफर तुम्हारे सब्र, ईमानदारी और हिम्मत का इम्तिहान लेगा। इस्माइल की आंखों में जोश और तजस्सुस झलकने लगा। मैं तैयार हूं बुजुर्ग, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, पहला कदम यह है कि तुम इस वादी में जाओ जो पहाड़ के दूसरी तरफ है। वहां तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें आगे ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हें भटका सकते हैं या वापस लौटा सकते हैं। हर दरवाजे के पास एक मुहाफिज होगा जो तुमसे सवाल करेगा। तुम्हें अपनी अक्ल और नियत का इस्तेमाल करना होगा ताकि सही दरवाजा चुन सको। इस्माइल ने बुजुर्ग की बात गौर से सुनी और पुरजोश लहजे में कहा, मैं आपके कहे पर अमल करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपनी मंजिल पालूंगा। बुजुर्ग ने इसे पानी का मशकीजा और एक छोटी सी पोटली दी, जिसमें कुछ खुश्क मेवे थे। ये तुम्हारे सफर के लिए है। याद रखो, हर कदम पर अपनी नियत को पाक रखना और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। जो लोग लालच और धोखा देते हैं, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इस्माइल ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और कुटिया से निकल पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, पहाड़ के दूसरी तरफ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां एक वसी वादी थी, जिसके चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ और दरमियान में एक शफाफ झील थी। लेकिन वादी की खूबसूरती के साथ साथ वहां की खामोशी भी अजीब थी,
जैसे कोई नजर न आने वाली मखलूक इसे देख रही हो। इस्माइल के दिल में खौफ और जोश का अजीब सा इम्तिजाज था। वो वादी के अंदर की तरफ बढ़ा, जहां दूर 3 बुलंद और अजीब व गरीब दरवाजे नजर आ रहे थे। हर दरवाजा दूसरे से मुख्तलिफ था, जैसे हर एक के पीछे एक अलग दुनिया हो। अब इस्माइल के सामने पहला चैलेंज था, इन दरवाजों में से सही दरवाजा मुंतखब करना। लेकिन यह कैसे होगा? इसके पास न कोई इशारा था और न कोई हिदायत। अचानक पहले दरवाजे के पास खड़ा एक अजीब व गरीब मुहाफिज नजर आया, जो उससे सवाल करने के लिए तैयार था। इस्माइल 3 दरवाजों के करीब पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर दरवाजा अपनी नौयत में मुख्तलिफ था। पहला दरवाजा चमकते हुए सोने से बना था, जिस पर कीमती जवाहरात जुड़े थे। दूसरा दरवाजा आम लकड़ी का था, पुराना और सादा, जैसे किसी का ध्यान उसकी तरफ न जाता हो। और तीसरा दरवाजा मुकम्मल तौर पर सिया था, जैसे किसी अंधेरे भेद को छुपाए हुए हो। हर दरवाजे के सामने एक मुहाफिज खड़ा था। पहले दरवाजे के सामने एक गुरूर भरा जवान था, जिसके लिबास शाही शान व शौकत की अक्कासी कर रहे थे। दूसरे दरवाजे के पास एक आम किसान खड़ा था, जिसका लिबास सादा और मिट्टी से दागदार था। जबकि तीसरे दरवाजे के पास एक पुरस्रार शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था और आंखें झांकती हुई खौफनाक लग रही थी। इस्माइल ने दिल ही दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मुझे दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करने की तौफीक अता फरमा। पहले दरवाजे का मुहाफिज गुरूर से बोला, अगर तुम सोने और जवाहरात के ख्वाब देखते हो तो यह दरवाजा तुम्हारे लिए है। बस मुझे साबित करो कि तुम ताकतवर हो और तुम्हारा ख्वाब पूरा हो सकता है। इस्माइल ने मुहाफिज की बात गौर से सुनी, लेकिन इसके दिल में एक खलिश थी। वो जानता था कि ताकत और गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता। उसने खामोशी से सर झुका लिया और आगे बढ़ गया। दूसरे दरवाजे का मुहाफिज नर्म लहजे में बोला, मेरे दरवाजे के पीछे वो रास्ता है जो मेहनत और ईमानदारी के जरिए तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगर तुम उसको चुनना चाहते हो तो अपना दिल और नियत साफ रखना होगी। इस्माइल के दिल को मुहाफिज की बात ने छू लिया, लेकिन वो अभी तक फैसला करने के लिए तैयार नहीं था। वो तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां निकाब पोश मुहाफिज ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरे दरवाजे के पीछे वो राज हैं जिन्हें जानने की ताकत सिर्फ बहादुर लोगों में होती। लेकिन खबरदार, ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है। इस्माइल तीनों मुहाफिजों की बातें सुनकर तजब्जुब में पड़ गया। हर दरवाजा अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन वो जानता था कि यह फैसला इसके ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत अहम है। उसने बुजुर्ग के अल्फाज को याद किया, अपनी नीयत को साफ रखो और अक्ल का इस्तेमाल करो। वो दोबारा दरवाजों को देखने लगा। पहले दरवाजे की चमक दमक ने इसे याद दिलाया कि दुनियावी लालच हमेशा आर्जी होता है। तीसरे दरवाजे की तारीकी ने इसे खौफजदा किया, जैसे वो किसी खतरनाक जाल में फंस जाएगा। लेकिन दूसरे दरवाजे की सादगी में एक कशिश थी, एक हकीकत का एहसास जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इस्माइल ने आखिरकार दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी इसकी आंखों में चमकी। इसके सामने एक लंबा और खूबसूरत रास्ता था, जिसके दोनों तरफ सरसब्ज दरख्त थे। रास्ते के किनारे छोटे छोटे चश्मे बह रहे थे, जिनकी आवाज दिल को सुकून बख्श रही थी। लेकिन रास्ता सीधा और आसान नहीं था। कुछ जगहों पर पथरीले पहाड़ आ रहे थे, जिन्हें उबूर करना मुश्किल लग रहा था। कुछ जगहों पर रास्ता बहुत तंग था, जहां चलना एक चैलेंज था। इस्माइल ने हिम्मत नहीं हारी। हर कदम पर वो अपने ख्वाब के बारे में सोचता और अपनी नीयत को साफ रखने की कोशिश करता। एक मकाम पर पहुंचकर इस्माइल को एक बूढ़ी औरत मिली, जो रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। वो इसके पास रुका और पूछा, मां जी, आप यहां क्यों बैठी हैं? औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, मैं इस रास्ते पर चलते चलते थक गई हूं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं आगे नहीं जा सकती।
اسماعیل نے اپنی پوٹلی میں موجود خشک میوے نکالے اور عورت کو دے دیے۔ ماں جی، یہ لے لیجئے اور اپنا سفر جاری رکھیے۔ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن منزل بہت حسین ہوگی۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا دل بہت صاف ہے، تمہاری مدد تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اسماعیل نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں کئی اور چیلنجز آئے لیکن ہر بار اس نے اپنی ہمت اور نیت کو برقرار رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ بزرگ کے الفاظ پر یقین رکھتا تھا کہ یہ سفر اس کے خواب کی تعبیر کی طرف لے جائے گا۔ اسماعیل طویل راستہ عبور کر کے ایک وادی میں پہنچا جہاں پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں عام دیہات کی طرح نہیں تھا بلکہ اس کی فضا میں ایک خاص جادوئی خوشبو تھی۔ یہاں کے لوگ غیر معمولی طور پر خاموش تھے اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ گاؤں کے مرکز میں ایک قدیم کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صدیوں سے خشک نہیں ہوا۔ جب اسماعیل کنویں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہلے ہی کئی لوگ جمع ہیں، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ کنویں کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے چہرے پر حکمت اور سکون کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے سامنے لوگ آتے، اپنا مسئلہ بیان کرتے اور وہ انہیں نہایت دانائی سے کوئی حل بتاتے۔ اسماعیل نے جواب دیا، بابا جی، میں ایک چرواہا ہوں جو اپنے خواب کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ راستہ تمہارے لیے صرف خواب کی تعبیر کا نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کا سفر بھی ہے۔ تمہارا دل صاف اور ارادے مضبوط ہیں، لیکن آگے کا راستہ مزید چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تم ہمت رکھتے ہو تو تمہیں یہ سفر مکمل کرنا ہوگا۔ اسماعیل نے پرعزم لہجے میں کہا، بابا جی، میں تیار ہوں۔ بزرگ نے اسے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کنویں سے پانی پینا تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھو، یہ پانی تمہارے دل کے حال کے مطابق اثر کرے گا۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے تو یہ تمہیں طاقت دے گا، اور اگر تمہارے دل میں لالچ غرور ہے تو یہ تمہیں کمزور کر دے گا۔ اسماعیل نے بزرگ کی بات سن کر سوچا، میری نیت ہمیشہ صاف رہی ہے اور میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے دل میں دعا کی اور کنویں سے پانی نکال کر پیا۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق سے نیچے اترا، ایک عجیب سا سکون اور طاقت اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا خوف ختم ہو رہا ہے اور اس کے اندر نیا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم سفر کے آخری حصے کے لیے تیار ہو، لیکن یاد رکھو، یہ حصہ سب سے مشکل ہوگا۔ تمہیں نہ صرف اپنی ہمت بلکہ اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی ثبوت دینا ہوگا۔ اسماعیل نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا پل ہے جو ایک گہری کھائی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ پل پر چلنے کے لیے انتہائی توازن اور اعتماد کی ضرورت تھی۔ اسماعیل نے ہچکچائے بغیر پل پر قدم رکھا۔ پل کے درمیان پہنچ کر اسماعیل نے ایک سایہ دیکھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سایہ کسی عام انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک ہیولے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسماعیل کے قریب آیا اور گرجدار آواز میں بولا، اگر تمہیں اپنی منزل چاہیے تو اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دو۔ اسماعیل حیرت اور خوف کے عالم میں بولا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے، میں ایک غریب چرواہا ہوں۔ ہیولے نے ہنس کر کہا، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ امید ہو، ایمان ہو، کوئی خواب۔ اگر تم اپنی منزل چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنی ہوگی۔ اسماعیل نے سوچ میں ڈوب کر کہا، میری سب سے قیمتی چیز میرا ایمان اور میرا خواب ہے، لیکن اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میری منزل کا کیا فائدہ؟ ہیولے نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، تو پھر تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسماعیل نے مضبوطی سے جواب دیا، میں اپنی قیمتی چیزیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرا سرمایہ ہے اور میں ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ جیسے ہی اسماعیل نے یہ الفاظ ادا کیے،
ہی ولا ایک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا اور پل کے پار کا راستہ روشن ہو گیا۔ اسماعیل نے سکون کی سانس لی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسماعیل نے جب پل پار کیا تو سامنے ایک وسیع و عریض چراگاہ نظر آئی جو سبزہ اور رنگ برنگے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ جگہ اتنی حسین تھی کہ اسماعیل حیران رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خواب کی دنیا میں آ گیا ہو، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب وہ چراگاہ میں آگے بڑھا تو ایک چھوٹے خیمے کے قریب پہنچا جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ مختلف رنگین دھاگوں سے کپڑوں پر کڑھائی کر رہی تھی۔ عورت نے اسماعیل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ اسماعیل نے جھجکتے ہوئے کہا، اماں میرا راستہ بہت لمبا ہے، مجھے رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت نے نرمی سے کہا، کوئی راستہ تبھی طے ہوتا ہے جب مسافر خود کو تھکن سے آزاد کرے۔ بیٹھو، کچھ کھا لو اور پھر آگے جانا۔ اسماعیل عورت کی بات مان کر خیمے کے باہر بیٹھ گیا۔ عورت نے اسے پانی اور ایک روٹی پیش کی۔ کھانے کے دوران عورت نے پوچھا، بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں ایک خواب کی تلاش میں ہوں۔ یہ خواب میرے دل کی آواز ہے اور اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن آگے کا راستہ مجھے ابھی معلوم نہیں۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ خوابوں کو پانے کے لیے خود خواب بننا پڑتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ خواب تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ مجھے ایک خاص منزل تک لے جائے گا۔ عورت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر تمہاری منزل زیادہ دور نہیں، لیکن یاد رکھو آخری امتحان سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ اسماعیل نے پرعزم لہجے میں کہا، جی اماں، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی عورت نے اپنی کڑھائی مکمل کی اور اسماعیل کو ایک چھوٹا سا سفید رومال دیا جس پر مختلف رنگوں کے دھاگے سے عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، یہ رومال تمہارے لیے حفاظت کا نشان ہے۔ جب تمہارا دل کمزور ہونے لگے تو اسے دیکھنا، یہ تمہیں حوصلہ دے گا۔ اسماعیل نے شکریہ ادا کیا اور آگے کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ چراگاہ کے اختتام پر ایک سنگلاخ پہاڑ تھا جس پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ جیسے ہی اسماعیل نے پہلا قدم رکھا، پہاڑ کی بلندی اور سختی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ پتھر پھسل رہے تھے اور راستہ بے حد خطرناک تھا، لیکن اسماعیل نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتا اور بوڑھی عورت کی دی ہوئی دعا اور رومال کو یاد کرتا رہا۔ چڑھائی کے دوران اسے اپنی زندگی کے مختلف لمحے یاد آنے لگے، اپنے والدین کی دعائیں، اپنی بکریوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت اور وہ تمام مشکلات جنہوں نے اسے مضبوط بنایا تھا۔ یہ یادیں اس کے لیے طاقت کا ذریعہ بن گئیں۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ یہاں سے وہ دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ سکتا تھا۔ چوٹی پر ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک پتھر کی نشست بنی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے وہاں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ اچانک ہوا کا رخ بدلا اور ایک نرم سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ سرگوشی اس کے خواب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہوا کی سرگوشی نے کہا، تمہارے صبر اور ہمت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اب آگے کا راستہ تمہارا خواب خود دکھائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور دل کی سنو۔ اسماعیل نے آنکھیں بند کیں اور اچانک اسے ایک نئی روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی اسے ایک اور وادی کی طرف بلا رہی تھی جو اس کی منزل معلوم ہو رہی تھی۔ اسماعیل نے جب وادی کی طرف قدم بڑھائے تو اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا یہ واقعی وہ منزل ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا؟ کیا خواب حقیقت بننے والا ہے؟ لیکن دل کی گواہی اور ہمت کے بل بوتے پر وہ روشنی کے پیچھے چل پڑا۔ وادی کا راستہ نہایت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ چاروں طرف سرسبز درخت، بہتی ہوئی نہریں اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو دلکش بنا رکھا تھا۔ لیکن جتنا وہ قریب پہنچتا جا رہا تھا اتنا ہی روشنی تیز ہو رہی تھی
یہاں تک کہ وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں ایک بڑا گنبد نما دروازہ کھڑا تھا۔ گنبد کے دروازے پر سنہری نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک عبارت لکھی تھی، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے خواب کو قربانی، نیک نیتی اور صبر کے ساتھ پانے آیا ہو۔ اسماعیل نے عبارت کو غور سے پڑھا اور خود سے کہا، میں نے اپنی تمام تر زندگی صبر، قربانی اور نیک نیتی کے ساتھ گزاری ہے۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسماعیل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک جنت نما جگہ تھی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی، خوشبو اور امن و سکون تھا۔ دروازے کے درمیان ایک بڑا ہال تھا جہاں ایک قدیم بزرگ سفید لباس میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ بزرگ نے اسماعیل کو دیکھ کر کہا، میرے بچے، تم نے اپنی ہمت، نیک نیتی اور صبر سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ہر انسان کے خواب کا ایک راز ہوتا ہے اور تمہارا راز یہ تھا کہ تم اپنے خواب کے پیچھے سچائی کے ساتھ چلتے رہے، بغیر کسی لالچ یا خوف کے۔ اسماعیل نے ادب سے پوچھا، حضور، کیا یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا خواب تمہارے دل کی خواہش تھی اور یہ جگہ تمہاری روح کی منزل۔ یہاں تمہیں وہ سکون ملے گا جس کی تلاش میں تم تھے۔ لیکن یاد رکھو، سکون صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر اسماعیل نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ منزل ان لوگوں کے لیے بھی ہو جو اپنی زندگی میں نیک نیتی اور قربانی کو اپناتے ہیں۔ بزرگ نے خوشی سے کہا، تمہارا یہ فیصلہ تمہیں سچا رہنما بنائے گا۔ اب یہ وادی صرف تمہاری نہیں بلکہ ان سب کی ہے جو خواب دیکھنے اور انہیں پانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اسماعیل نے اپنی زندگی وہیں بسر کی، لیکن وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اپنے تجربات بتانے جاتا رہا۔ اس کی باتوں نے لوگوں کو نہ صرف خواب دیکھنا سکھایا بلکہ انہیں پورا کرنے کا جذبہ بھی دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسماعیل کا خواب ایک حقیقت بن گیا جو آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کے لیے صبر، قربانی اور نیک نیتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نیک ارادے اور ہمت ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے سپورٹ سے ہمیں نئی اور منفرد کہانیاں تخلیق کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔